خاموش موجودگی، اندیکھے سکون کو سمجھنا۔ آج کے اس جائزے میں ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والے تصور پر بات کریں گے۔ ہم اکثر سکون کو باہر کی شور یا بڑی بڑی محفلوں میں ڈھونڈتے ہیں نا، لیکن ہمارے سامنے موجود ذرائع ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ چلیے اس بات سے آغاز کرتے ہیں کہ فرشتے شور کی تلاش میں نہیں رہتے، بلکہ وہ خالص خاموشی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات کتنی کمال کی ہے نا کہ فرشتے شور کے عادی نہیں ہوتے۔ وہ وہاں آتے ہیں جہاں خاموشی ہو، احترام ہو اور سب سے بڑھ کر دکھاوا بالکل نہ ہو۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت پیاری یاد دہانی ہے جو اندرونی سکون کی تلاش میں ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ روحانی موجودگی یا رحمتوں کا نزول کسی بڑے مجمع یا شور و غل کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ کشش تو خالصتاً سچی نیت کی طرف ہوتی ہے۔ جب آپ کے الفاظ کسی نمائش کے بغیر بس ایک سچے جذبے سے ادا ہوتے ہیں نا، تو وہ جگہ فرشتوں کے لیے سب سے پرکشش مقام بن جاتی ہے۔ اب اسے صرف ایک خیالی یا شاعرانہ بات مت سمجھیے گا، اس بات کی بنیاد بہت مضبوط ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کو دیکھیں جو ہمیں کتنی بڑی تسلی دے رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، ایک عجیب سا سکون اترتا ہے اور رحمت پوری طرح چھا جاتی ہے۔ اور یہ سب بالکل حقیقت ہے، چاہے ہمیں اپنی ان ظاہری آنکھوں سے کچھ نظر نہ بھی آ رہا ہو۔ یہ وہ اندیکھی طمانینت ہے جو ہمارے اندر کے ہر خوف اور بے چینی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ صرف سننے والے نہیں بلکہ گواہ۔ تو چلیں اس نقطے کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ہم عام طور پر کیا سوچتے ہیں؟ یہی نا کہ فرشتے صرف ہماری عبادت یا تلاوت سننے آتے ہیں، لیکن ذرائع کے مطابق وہ محض سننے والے نہیں بلکہ فعال گواہ ہیں۔ ذرا اس فرق پر غور کیجیے گا۔ سننے کا مطلب ہے صرف آواز کا کانوں تک پہنچنا، لیکن گواہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ انسان کے دل کی کیفیت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ اس بات کے گواہ بنتے ہیں کہ کون محض زبان سے لفظ ادا کر رہا ہے اور کس کا دل واقعی سچائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی ہماری ظاہری حالت سے کہیں زیادہ ہماری اندرونی کیفیت اہمیت رکھتی ہے۔ تو پھر ایک مقدس محفل یا قرآن کی محفل اصل میں ہے کیا؟ کیا اس کے لیے ہمیشہ کسی بہت بڑے ہال یا باقاعدہ ایونٹ کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ تو بس ایک ایسا لمحہ ہے جہاں دل کا تعلق متن کے ساتھ جڑ جائے، چاہے کوئی ہزاروں لوگوں کے بیچ بیٹھا ہو یا پھر اپنے کمرے میں بالکل اکیلا تنہا خاموشی میں۔ جب دل کسی ایک آیت سے جڑ جاتا ہے نا، تو وہ لمحہ بذات خود ایک مکمل محفل بن جاتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو اکیلے میں اپنا ربط قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خامیوں کا حسن، یہ وہ پہلو ہے جو میرے خیال میں ہم سب کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے۔ کامل ہونا شرط نہیں، حاضر ہونا کافی ہے۔ کتنا طاقتور جملہ ہے یہ۔ ہم بعض اوقات ہچکچاتے ہیں کہ ہماری تلاوت ٹھیک نہیں، آواز اٹک رہی ہے، تلفظ پکا نہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش تو رائیگاں چلی گئی۔ لیکن یقین جانیے، ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے وقت میں فرشتے اٹھ کر نہیں جاتے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک سچی اور کھری کوشش ہے، اور کوشش کے یہ کچے پکے لمحے انتہائی محبوب ہوتے ہیں۔ اصل چیز 100% پرفیکٹ ہونا نہیں ہے، اصل چیز تو سچی نیت کے ساتھ وہاں حاضر ہونا ہے۔ اور ہاں، فرشتے صرف روانی سے پڑھے گئے الفاظ نہیں گنتے، وہ ان آنکھوں کو بھی دیکھتے ہیں جو کسی آیت کو پڑھ کر بھر آتی ہیں، ان دلوں کو دیکھتے ہیں جو کسی ایک لفظ پر آ کر ایک دم سے ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی سکون بخش احساس ہے کہ انسان کا جذباتی لگاؤ، اس کی خاموش آہیں اور دل کی سچی تڑپ کو واقعی دیکھا جاتا ہے اور اس کی بے حد قدر کی جاتی ہے۔ روحانیت دراصل اسی احساس کا نام ہے، صرف فرفر بولنے کا نہیں۔ روزمرہ زندگی کی پناہ گاہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ انتہائی قدر والے مقدس لمحات ہماری عام زندگی میں کہاں ملتے ہیں؟ ذرا تصور کریں، رات کا وقت ہے، بچے سو چکے ہیں، اور ایک ماں اپنے خاموش کمرے میں دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود سکون کے چند پل تلاش کر رہی ہے۔ یا پھر کوئی دنیاوی تفکرات سے تھکا ہارا انسان جس کے پاس کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں، بس وہ ایک آیت کو دل کا سہارا بنائے بیٹھا ہے۔ یہ روزمرہ کے عام سے تنہائی والے لمحات فوراً ایک ایسی عظیم محفل میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس کی باقاعدہ گواہی دی جاتی ہے۔ یہ ہماری وہ اندیکھی پناہ گاہیں ہیں جنہیں آسمان والے بہت عزیز رکھتے ہیں۔ یہ وہ پناہ گاہیں ہیں جہاں اگر دل میں کوئی سوال اٹھے تو اسے بے ادبی یا گستاخی نہیں سمجھا جاتا، اور اگر انسان بے بس ہو کر بالکل خاموش ہو جائے نا، تو اس خاموشی کو بھی اس کی کمزوری نہیں سمجھا جاتا۔ فرشتے بالکل وہیں جمع ہوتے ہیں جہاں آپ کی سچی حقیقتیں اور آپ کے کھرے جذبے متن کے ساتھ ملتے ہیں۔
کتنی محفوظ اور مہربان جگہ ہے یہ، جہاں بس سچائی دیکھی جاتی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل بہت بوجھل ہو، اندر ایک عجیب سی گھٹن ہو، اور پھر اچانک، بالکل اچانک سے دل ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ظاہری وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ تو آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ سوال ہمیں ایک بہت ہی اہم موڑ پر لے آتا ہے۔ اندیکھی تسلی، یہی وہ لمحہ ہے جہاں وہ اندیکھی طمانینت اپنا کام کرتی ہے۔ رحمت اترتی ہے مگر نظر نہیں آتی۔ بالکل، جب بھی وہ اچانک سکون ملتا ہے نا، تو دراصل وہ اندیکھی تسلی کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس سارے جائزے کو اگر سمیٹا جائے تو سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ جدوجہد کے ان خاموش ترین اور خامیوں سے بھرے لمحات میں بھی کوئی بھی انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ہمارے ساتھ اندیکھے ساتھی موجود ہوتے ہیں، جو ہماری کوشش کے گواہ بنتے ہیں اور ہمیں ایک گہری رحمت کے غلاف میں لپیٹ لیتے ہیں۔ تو کیا اگلی بار جب تنہائی کا احساس ہو تو انسان خود کو اکیلا سمجھے گا، یا پھر اس اندیکھی موجودگی اور سکون کو محسوس کرنے کی کوشش کرے گا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔